حضرت شیما تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ حضرت حلیمہ کی، تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا. وہ جب آئی ہیں نا نبی پاک کے پاس تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ، میری بہن آئی ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہیں رہ جا. کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا. تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نا چھوڑ دے، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی. کون اشک شوئی کرے گا، کون بات سنے گا، کون دکھ کسی کے. پگلی بی بی پاگل عورت، دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے تو سیاںا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی پاگل، حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی، کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور چھوڑیں یہ تو دیوانی ہے، ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے دو باتیں. کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے ہیں کہ صحرا میں لے گئی، نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کرے مجھے روڑے مارتے. فرمایا میں کہہ دوں گا، اب نہیں کریں گے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے. حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی، صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک. کبھی ہستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا، جب وہ ہستی تو حضور بھی ہستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا. لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھول کے باتیں سنی، کھول کے اپنی مرضی سے. کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں، آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا، جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جاتا. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور لطف کی بات یہ بھی بخاری میں موجود ہے. میں نے جناب جنید کا قصہ عرض کیا تو بخاری سے، یہ عرض کر رہا ہوں تو بخاری سے. یہ واقعہ میں حضور کی امت کے کسی ولی کا بیان کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ داتا صاحب کی کرامت بھی نبی پاک کی بیان کریں. او خدا کے بندوں کو خیال کرو، داتا صاحب تو کئی سو سال بعد آئے ہیں، وہاں اگر کوئی کرامت ہوگی تو حضور بیان کریں گے. اگر نبی کریم نے پچھلے بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے تمہیں بتائی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہاں اللہ یہ شان عطا کر سکتا ہے تو تم تو امتوں کی سردار امت ہو. ان پر تو نیرا فضل ہے، تم پر تو رب کا فضل کبیر ہے. تو بس لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، پچھلوں کی مان لیتے ہیں. جناب آصف بن برخیہ کی کرامت جو سورہ نمل میں آئی وہ تو مانیں گے، پر غوث پاک کی کرامت یہ پتہ نہیں عجیب فلسفہ ہے، اور کس طرح کا فلسفہ ہے یہ سمجھ سے بالاتار ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی ولی ہو تو اس کی کرامت ہو سکتی ہے، اور نبی پاک کی امت کا ہو تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی. کیا معنی ہے اس بات کا؟ اور لوگ ہیں کہ داد و تحسین دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی. اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا، اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی۔ تو کہتی ہیں وہ بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار، تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے، اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے، تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی لی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا، اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا، تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا، کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا، وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ تو بھائی جب آپ پر اللہ کی حکمت کے تقاضے پورے ہونے لگیں اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں، تو اس وقت پھر دل، روح، زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی ہیں، اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بنو عراش کا رہنے والا شخص آیا، وہ کہتا میں چھوٹا سا تاجر تھا، بیوپاری تھا، میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا، مکے میں لا کے بیچتا، مدینے میں لے جا کے بیچتا، طائف میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا۔ میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا، مال بیچ کے چلا جاتا تھا۔ آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے قریب نہ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گئے، سودا ہو گیا، اونٹ خرید لیے۔
وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نا تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے، کل آ کے پیسے لے جانا۔ کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا۔ میں اگلے دن پھر گیا پیسے، کہنے لگا نہیں کل آنا۔ ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا، جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا۔ انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے، میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا۔ میں نے ذرا دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کوئی پھپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا۔ جی تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے، کہتے ہیں میں کانپنے لگا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا، وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو المختری، اخنس بن شریک، سب بیٹھے۔ میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا، کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے؟ تو کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس ہونا چاہیے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے۔ فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگی، اب میرے آنسو چھلکنے لگے۔ تو ایک شخص نے نا مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، مذاق کیا۔ کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم۔ تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا۔ نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے۔ تو کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا۔ فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا اور 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو۔ 2 جملے، پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو۔ فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم۔ اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے نا، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا، ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے۔ وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے، چھپ چھپا کے روئے۔ فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو۔ کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی۔ فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے۔ کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا، میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج کے کھایا۔ کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جال پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ دیکھ کچھ لوگ نا
کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں. وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر, اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی. اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا. اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم, پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافر پہ سخت اور آپس میں رحم دل. یہ اصول ہے مومن کا. نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے, دے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ. اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی. ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی, امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا تو سب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے, تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں. تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس, چوہدری صاحب کے پاس. تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چوہدری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں. پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں. وہ غریب باہر بیٹھا ہے. پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو, وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا, رب بے وارثا کر کے مار دائی. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, اونے تاجاں والے در در رولے, تاجاں والے در در رولے تے منگتے آ تخت بٹھاوے. او سجنا کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے او خالی آوے, ڈر اس کی بے نیازی سے. اور بڑے بڑے حاجی نمازی, ناراض نہ ہونا میری بات, بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دیں درمیان میں. بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا, کہنے لگے آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. او کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کیوں نہیں, ہم حق کے ساتھ. حضور ساتھ چلے تو وہ شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے, وہ تو بڑا گنڈا ہے. اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے, وہ تو بڑا بے حیا ہے. لیکن کہتے ہیں سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی, ککھ سواد نہیں مشری اندر, اسا کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں, اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے, ٹڈیاں آ گئی, یہ اللہ نے عذاب نازل کیا. جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے. اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے, بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے. بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم ہیں. ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں, ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے نماز شروع کر دینی ہے. ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک, پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی. یہ طریقہ درست نہیں, یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے.